بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے ناظرین کو اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے اور نیک کاموں میں مشغول ہوں گے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنا کچھ وقت دین کے لیے بھی نکالیں تاکہ ہم اچھی اچھی باتیں سیکھ سکیں۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے محادث۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں جو قدر و منزلت حاصل تھی، خلفائے راشدین کے دور میں بھی ان کی وہی حیثیت اور قدر و منزلت اس معاشرے میں برقرار رہی۔ نیز یہ کہ جس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں ہمیشہ ہر غزوے کے موقع پر پیش رہے، اسی طرح خلفائے راشدین کے دور میں بھی کلمات اللہ کی خاطر ان کا یہی جذبہ برقرار رہا۔ بالخصوص خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مرتدین، مانعین زکوٰۃ اور اسی طرح جھوٹے مادیان نبوت کے خلاف بہت سی جنگوں کی جو نوبت آئی تھی، ان میں سے بعض جنگیں انتہائی خطرناک اور اعصاب شکن قسم کی تھیں، مثلا جنگ یمامہ۔ ایسی تمام جنگوں کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ پیش رہے اور بے مثال شجاعت و بصالت کے نمونے دکھاتے رہے۔ یہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فارس اور روم کے خلاف لڑی جانے والی بڑی بڑی تاریخی جنگوں کے موقع پر بھی شریک رہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 400 اسلامی فتوحات کا سلسلہ بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکا تھا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار اعلیٰ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفتوحہ علاقوں میں نئے شہر آباد کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہی دنوں 17 ہجری میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے فرات کے کنارے ایک نیا شہر بسایا جو کہ کوفہ کے نام سے معروف ہوا، اور پھر آئندہ چل کر یہ شہر علمی، ادبی، عسکری، سیاسی و ثقافتی غرض کے ہر لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں یہ بات شامل تھی، خدا داد بصیرت، فراست اور دور اندیشی کی وجہ سے اہم اور حساس قسم کے مناصب کے لیے ذمہ دار افراد کی تعین اور تقرری کے معاملہ میں ہمیشہ بہت زیادہ احتیاط اور باریک بینی سے کام لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب یہ نیا شہر یعنی کوفہ بسایا گیا تو اس کے والی، گورنر یا فرمان روا کے تقرر کے لیے ان کی نظر انتخاب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، اور تب انہوں نے اس نئے آباد کردہ شہر کوفہ کے اولین فرمان روا کی حیثیت سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقرری کی۔ اسی موقع پر ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہلیان کوفہ کی دینی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کی غرض سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ ساتھ ہی انہیں یہ تاکید بھی کی کہ وہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بوقت ضرورت انتظامی امور میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعاون بھی کرتے رہیں، مشاورت کے فرائض بھی انجام دیتے رہیں، اور پھر ان دونوں انتہائی جلیل القدر شخصیات کو کوفہ پہنچنے کی تاکید فرمائی۔ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہلیان کوفہ کے نام ایک خط بھی تحریر فرمایا، جس کا مضمون یہ تھا، یعنی میں تم لوگوں کی طرف عمار بن یاسر کو تمہارے فرمان روا کی حیثیت سے، جبکہ عبداللہ بن مسعود کو تمہارے لیے مولم و مربی، نیز عمار بن یاسر کے لیے وزیر و مددگار کی حیثیت سے بھیج رہا ہوں۔ یہ دونوں حضرات انتہائی شریف و نجیب قسم کے انسان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہیں، نیز یہ دونوں غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے خوش نصیبوں میں سے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں طویل عرصہ تک فرمان روا کی حیثیت سے مقیم رہے۔ اس دوران ان کے طرز زندگی اور بود و باش میں کوئی فرق نہیں آیا، وہی انتہائی سادہ طور طریقے اور عجز و انکسار سے بھرپور زندگی۔ گھر کے لیے سودا اور سامان وغیرہ لینے کے لیے خود ہی بازار جاتے تھے، عام لوگوں کی طرح وہاں گھومتے پھرتے، ضرورت کی اشیاء خریدتے اور پھر خود ہی اپنا سامان اٹھاتے ہوئے گھر کی طرف چل دیتے، حتیٰ کہ اناج کی بوری بھی خود ہی اپنی کمر پر لاد کر لاتے۔ کوئی شان و شوکت نہیں تھی، کوئی ہوشیار خبردار کی صدائیں بلند نہیں ہوتی، کوئی ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں آتی تھیں۔ انہی دنوں بازار میں انہوں نے ایک شخص کو کسی بات پر کچھ تنبیہ کی، جس پر وہ کہنے لگا، یعنی اے کن کٹے آدمی، مقصد یہ کہ وہ ان کی بات سننے اور ان کی تنبیہ کو قبول کرنے کی بجائے الٹا ان کا مذاق اڑانے لگا اور ان الفاظ میں انہیں تانا دیا۔ لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کوفہ کا فرمان روا ہونے کے باوجود
اپنی رعیت کے اس عام انسان کی طرف سے یہ طعنہ سننے کے بعد کسی غیظ و غضب یا ناگواری کا کوئی اظہار نہیں کیا، بلکہ جواب میں اسے مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا، یہ تو بہت ہی مبارک کان ہے کیونکہ یہ تو اللہ کی راہ میں کٹا ہے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہان فانی سے رحلت کے فوری بعد اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی طرف سے بہت سے فتنے بیک وقت اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین کی حیثیت سے ان تمام فتنوں کی سرگوبی کی ذمہ داری خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آ پڑی تھی، جسے انہوں نے مکمل عزیمت و استقامت اور بے مثال بہادری اور شجاعت کے ساتھ نبھایا تھا۔ چنانچہ انہی دنوں مشہور و معروف جنگ یمامہ کی نوبت آئی تھی، جو کہ بہت ہی خون ریز اور اعصاب شکن قسم کی جنگ تھی۔ 1000 سے زائد صحابہ کرام جنگ کے موقع پر شہید ہو گئے تھے، جن میں 70 حفاظ قرآن بھی شامل تھے۔ اسی جنگ کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر کسی کافر نے تلوار کا بھرپور وار کیا تھا، لیکن نشانہ خطا ہو گیا۔ تلوار ایک زناٹے کے ساتھ ان کے سر کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ یوں ان کا سر تو بچ گیا تھا، لیکن ایک کان کٹ کر دور جا گرا اور پھر وہیں کہیں یمامہ کے میدان میں ہی رہ گیا تھا۔ اور اب سال کے بعد یہاں کوفہ میں جب اس شخص نے انہیں کن کٹے کا طعنہ دیا، تب انہوں نے فرما نروا ہونے کے باوجود اس کی سرزش کی بجائے نہایت اعلیٰ اخلاق اور وسط ظرف کا ثبوت دیتے ہوئے اسے بس اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا، یہ تو بہت مبارک کان ہے کیونکہ یہ تو اللہ کی راہ میں کٹا ہے۔ شب و روز اور آتے جاتے موسموں کا سفر جاری رہا، حتیٰ کہ اسی کیفیت میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ زمانہ خلافت گزر گیا۔ اس کے بعد خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا، جن کا زمانہ خلافت 12 سال تک جاری رہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے کچھ عرصے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والی کوفہ کی حیثیت سے اپنے اس منصب سے علیحدگی اختیار کر لی اور گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ 35 ہجری میں مدینہ میں باغیوں اور شر پسندوں کے ہاتھوں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا تھا۔ پھر عرصہ دراز تک اس افسوسناک واقعے کے بھیانک نتائج و اثرات مختلف فتنوں کی شکل میں مسلسل ظاہر ہوتے چلے گئے۔ 37 ہجری میں عراق اور شام کے مابین سرحدی علاقے میں واقع صفین نامی مقام پر پیش آنے والے ایسے ہی ایک انتہائی افسوسناک فتنے، جو کہ اسی مقام کی نسبت سے تاریخ میں جنگ صفین کے نام سے معروف ہو گیا، کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل تھے، تب اس جنگ کے دوران 93 سال کی عمر میں یہ اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے۔ تجہیز و تکفین کے موقع پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیش رہے اور نماز جنازہ بھی انہوں نے ہی پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ میرے معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں اور اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔